علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ ذوالقعدہ کی فضیلت اور اہمیت۔ ذوالقعدہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے۔ ذوالقعدہ ان 4 مہینوں میں شمار ہوتا ہے جن میں جنگ و جدال حرام ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اس بات سے ثابت ہے کہ اس مہینے میں دنیا بھر سے مسلمان حج کی ادائیگی یعنی عظیم الشان عبادت کے لیے حرمین شریفین کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا گیا ہے، ذوالقعدہ حرام مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ ماہ ذوالقعدہ، ماہ ذوالحج اور محرم یہ لگاتار مہینے ہیں، پھر رجب آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ان مہینوں میں ظلم کرنا باقی مہینوں کی نسبت زیادہ گناہ کا باعث ہے۔ ذوالقعدہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، حج کے مہینے یعنی ماہ شوال، ذوالقعدہ اور عشرہ ذوالحج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ ذوالقعدہ کو خصوصی شرف بخشا ہے کہ اس کو ان 4 مہینوں میں شامل فرمایا ہے جن کی عظمت و بزرگی اسلام سے پہلے بھی تھی اور اسلام کے بعد بھی ہے۔ اسلام کے آغاز تک ان 4 مہینوں میں جہاں عبادت کی خاص فضیلت تسلیم کی جاتی تھی، ان میں جہاد و قتال بھی ممنوع تھا، اور اسلام میں تو اب بھی ان مہینوں میں عبادات کی فضیلت برقرار ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ جن مہینوں میں روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے وہ یہی 4 مہینے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب میں روزہ رکھو اور چھوڑ دو، کہ ان مہینوں میں 3 دن روزہ رکھا کرو، پھر 3 دن ناغہ کیا کرو اور اسی طرح کرتے رہا کرو۔ ماہ ذوالقعدہ میں روزے رکھنا مستحب ہے۔ جب سے روح ارض بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں۔ قمری اعتبار اور اسلامی اعتبار سے یہ 4 مہینے حرمت والے، عزت و عظمت والے، دس اور بزرگی والے بنائے ہیں، جو پورے سال کے مہینوں میں سے سب سے افضل ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 4 مہینوں میں سب سے زیادہ حرمت اور عظمت والا، احترام والا مہینہ ماہ ذوالحج، عشرہ ذوالحج ہے۔ اسلام کے آغاز میں ان حرمت والے مہینوں میں جہاد، جنگ اور قتال کی اجازت نہیں تھی، اور زمانہ جاہلیت میں بھی انوں کا ایسے ہی احترام کیا جاتا تھا کہ جب یہ مہینے شروع ہوتے تھے تو لڑائیاں بند ہو جایا کرتی تھی، اور بعد میں ان مہینوں میں قتال کی حرمت اور جہاد کی حرمت منسوخ ہو گئی، لیکن ان حرمت والے مہینوں کی عظمت اور عزت و احترام باقی ہے، ان مہینوں کی فضیلت اور تقدس باقی ہے۔ ان 4 مہینوں میں جو عبادات کا ثواب ملتا ہے باقی مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ جو اجر و ثواب، فضیلت اعمال کی ان 4 مہینوں میں ہے وہ باقی سال میں نہیں ہے، لہٰذا عام دنوں میں نوافل پڑھنا اور ان 4 مہینوں میں نوافل پڑھنے کا ثواب اور فضیلت بہت زیادہ ہے، اور عام دنوں میں تسبیحات اور ذکر و اذکار کا کرنا، عام دنوں میں روزہ رکھنا، عام دنوں میں صدقہ اور خیرات کرنا، لیکن ان مہینوں میں یہ اعمال کا اجر و ثواب، فضیلت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب باقی مہینوں اور دنوں سے بڑھ جاتا ہے، لہٰذا ان مہینوں میں نیک اعمال کی ترغیب دی گئی ہے۔ لہٰذا ان 4 مہینوں کی عظمت کا مفہوم یہ نکلا کہ یہ مہینے احترام والے اور اللہ کے قرب والے مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں عبادات کی طرف رغبت زیادہ کرنی چاہیے،
ان مہینوں میں فرض عبادات اور نفلی عبادات میں ذوق و شوق پیدا کرو اور نوافل کی کثرت کرو۔ اور دوسرا، ان مہینوں میں گناہوں سے اجتناب کرو۔ بطور خاص ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور اپنے اوپر ظلم کرنا کیا ہے؟ وہ گناہ کرنا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، وہ اپنی خیر خواہی نہیں بلکہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، کیونکہ وہ دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کا مستحق بن رہا ہے، دنیا اور آخرت میں سزا کا مستحق بن رہا ہے۔ اسی لیے ہمیں ان حرمت والے مہینوں میں اپنے فرائض کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ مقدس اور حرمت والے مہینوں میں گناہ کا وبال زیادہ بڑھ جاتا ہے، نحوست بڑھ جاتی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں، جن کے دامن آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے بھرے جائیں گے، اور جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب و محبت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ان خوش نصیبوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے، اور اس دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم سب پر اپنی رحمتوں اور فضل و کرم کے دروازے کھول دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔